الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سے بات کر رہے ہیں اور آج والی کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 874 سے لے کر 880 تک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، معراج کی بڑی مشہور معروف حدیث مبارکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور آپ مسجد اقصیٰ سے اب آسمان کی طرف جا رہے ہیں، جب پہلا آسمان آیا تو دروازے پر دستک دی، پوچھا تم کون ہو؟ بتایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کیا تمہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا ہاں ہمیں بلایا گیا ہے۔ آگے حدیث تھوڑی طویل ہے، اب ذرا یہاں توجہ فرمائیے کہ معراج کی رات آسمان کے دروازے بھی ہیں، دستک دی جا رہی ہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے جب کسی کے یہاں جاتے ہیں تو دستک دی جانی چاہیے، جب اجازت مل جائے تب اندر جانا چاہیے، اور پھر جب کوئی مہمان گھر آ جائے تو اس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، تمہارے چہرے کے امپریشن اچھے ہونے چاہیے۔ جب تم مہمان کو دیکھ کے خوش ہوگے تو مہمان تمہاری خوشی کو دیکھ کے وہی خوش ہو جائے گا، اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے اور ایک عبادت ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب رب خوش ہوگا تو اس کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ حضرات محترم، دوسری حدیث مبارکہ میں یہ آیا، اب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات باہر نکلا، چاند کی روشنی تھی اور چاند کی روشنی میں چلنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو متوجہ ہوئے، پوچھا تم کون ہو؟ ابھی دیکھا نہ تھا آپ نے، آہٹ محسوس ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ذر ہوں۔ تو اب یہ پتہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ فوراً اپنا نام بتائے تاکہ سننے والا آپ کو پہچان جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھینک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب کسی کو چھینک آ جائے تو وہ اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جماہی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے اس کو روک لے۔ اب ذرا توجہ کیجئے اس حدیث مبارکہ پر، جب چھینک آتی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کی اور روح آپ کے وجود میں صلاحیت کر گئی تو آپ کو چھینک آئی، وہ چھینک پر سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تو اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنے قرآن کی ابتدا ہی اس لفظ سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو شخص بیٹھے ہوئے تھے تو دو کو چھینک آئی، آپ نے ایک کا جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری چھینک کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا تو نے حمد کی ہی نہیں، اگر تو حمد کرتا تیری حمد کا جواب دیا جاتا۔ اور اس کو کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے چھینک۔ علماء نے ایک بڑی نفیس بات کہی، اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو
اور دوران گفتگو اس کو چھینک آ جائے تو علماء بیان فرماتے ہیں یہ چھینک اس بات کی دلیل ہے وہ جو بات کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، وہ بات جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ یا اسی طرح کوئی دعا مانگ رہا ہو اور دعا مانگتے کے دوران چھینک آ جائے تو علماء بیان فرماتے ہیں یہ اس کی دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، تو یہ ادب سکھائیں۔ اور دوسرا کیا، جمائی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کا منہ کھلتا ہے تو شیطان اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اسے چاہیے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لے یا ہاتھ رکھ لے، اور شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان جو ہے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو گانے باجے کی آواز سن کر شیطان خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب کوئی انسان جمائی لیتا ہے تو اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے جانتے ہو؟ اس لیے کہ انسان کا چہرہ بگڑتا ہے، انسان کا جب چہرہ بگڑتا ہے تو اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس پہ ہنستا ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا تھا، اس نے جمائی لی، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ تو کسی کے چہرے بگڑنے پر خوش ہونا یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولیے، شیطان کا طریقہ ہے۔ اور مسلمان کا طریقہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کو دیکھ کے خوش ہوگا، اس کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا، اور کسی کو غمگین دیکھ کے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے غم کے اندر شامل ہونا چاہیے تاکہ اس کو اپنائیت لگے اور دنیا ختم ہو اور قربتیں بڑھنی شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔